السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی بھرتی مکمل ہو گئی اور اس وقت 39 ججز بلوچستان، سندھ، KPK، اسلام آباد اور پنجاب میں بھرتی ہو چکے. 39 جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا اپنی مرضی کے ججز لگایا کرتا تھا اور اس ڈکٹیٹر نے کوٹ پیک کرنی ہوتی تھی. یہ تاریخی بات ہے جو آپ تک سمجھنی ضروری ہے. جنرل پرویز مشرف جن کی آج برسی بھی ہے اور ان کا دور اگر یاد کریں تو 105 ججز آئے تھے یہاں اور پیپلز پارٹی کے، اور وہ ججز نہیں رہے تھے. شریف الدین پیرزادہ کا یہ ایک فارمولا اب ہوتا تھا. اب کون سا شریف الدین پیرزادہ ہے؟ 2 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. ایک نام لیا جا رہا ہے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر مرحوم فاروق نسیم کا نام لیا جا رہا ہے. باقی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اٹارنی جنرل کا نام بھی زیر بحث آ رہا ہے کہ وہ بھی یہ سارے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے آرکیٹیکٹ ہیں. اب یہ نام لیے جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ لیکن اس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے. بہت سی چیزیں کھل کے باہر آ چکی ہیں. اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے. 39 ججز بھرتی اب ہو گئے. اب لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے چلیں، جو عمیر ہیں، دوست ہیں ہمارے، صحافی ہیں، یہ انہوں نے کوئی تحریر کیا ہے. اب حقیقت ہے جیسے سردار اکبر ڈوگر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ فیصل آباد کے لیگی رکن پنجاب اسمبلی سردار خان بہادر ڈوگر کے بھائی آسما جہانگیر گروپ یہ تو صحیح ہے. سابقہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار رہے ہیں. جسٹس خالد صاحب ویری انٹیلیجنٹ مین، ویری کمپیٹنٹ مین. ان کے والد ملک اسحاق اولکھ نون لیگ لائر گجرانوالہ کے صدر ہیں. میں دیکھے سیاسی باتوں کی طرف، لیکن ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین. جسٹس سلطان محمود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، جسٹس شہرام سرور کے ایسوسیٹ جونیئر رہے ہیں، ایسوسیٹ رہے ہیں، لیکن ویری کمپیٹنٹ مین. جسٹس ملک وقار حیدر افغان یہ ذکر کرتے ہیں کہ آسما جہانگیر گروپ ملتان سے تعلق ہے ان کا. جسٹس جاوید اقبال وینس ڈپٹی اٹارنی جنرل کا ذکر کر رہے ہیں. جسٹس سید آسن رضا قاسمی آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کے طور پر پیش ہوتے رہے. جسٹس محمد جواد ظفر یہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد شاہ کے پارٹنر اور قریبی سمجھے جاتے تھے، تعلق باول نگر سے. یہ جو وہاں پر لکھی ہے. ملک اویس خالد اگین ویری کمپیٹنٹ مین. پیپلز پارٹی کے وزیر قانون خالد رانجھا کے داماد ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ویری کمپیٹنٹ مین. جسٹس حسن رضا نواز مخدوم اعظم وزیر تاڑ کے چیمبر سے ہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں اور بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی تھی کہ ان کو اب جوڈیشری میں جو ہے نا ججز پیک ہونے والی بات کس حد تک درست ہے وہ نظر تو آ رہا ہے آپ کو کہ عمران خان قابو نہیں آ رہا. اب عمران اور کورٹوں میں انصاف مل رہا تھا، تو انصاف کیوں ملے بھائی؟ انصاف تو نہیں ملنا چاہیے، پسند اور ناپسند اور اپنی مرضی. تو یہاں سے اب یاد رکھیے گا نظام انصاف کا انحصار جو ہے نا وہ قابل اور ایماندار ججز کے اوپر ہے. وہ کہیں الزام بھی لگ رہا ہے کہ کروڑوں روپے کے کسی نے، پر میں نہیں مانتا اس بات کو. ان چیزوں کو جیسی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ ہوتی رہیں گی، لیکن نظام انصاف کمپرومائزڈ، اس سے بڑا نقصان ہونا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ملتا نا وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ظلم سے مبنی معاشرہ جو ہے نا وہ تو چل سکتا ہے، نا انصافی مبنی معاشرہ نہیں چل سکتا. اور یہ نا انصافی والی جو بات ہے نا یہ نظر آ رہی ہے. یعنی اس وقت یہ جوڈیشری پہ مجھے ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ ضرورت کیا ہے اس امر کی، کہ ججز پیک کرنا یا ججز کو لے کے آنا، کہ ضرورت کیوں پڑی ہے اس بات کی؟ اس کا جواب چاہیے. آگے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کے جلسے کی اجازت کے لیے رات ابھی تک جس وقت میں پروگرام یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کرنا، اور آئین کا آرٹیکل 15، 16، 17 بہت واضح ہے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور یہ ڈیٹ جو ہے وہ 8 فروری کو تو الیکشن ہوئے تھے، ڈیٹ آگے پیچھے کرنے کی بات تو نہیں ہے. باتیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس فاروق حیدر نے تو نوٹس بھی کیا، بلایا بھی، DC کو بھی بلایا، نہیں فیصلہ کیا انہوں نے. لیکن ایک طرف دیکھیں عورت مارچ کو اجازت مل گئی ہے. انہوں نے جو اپنا ایجیٹیشن کرنا ہے نا وہ اب تو بلا وجہ ان کو امپورٹنس دیتے تھے عورت مارچ والوں کو ہم، تو ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، جو کچھ کرنا ہے وہ کریں.
نہیں ملی تو ابھی تک اجازت نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو. اور یہ بھی طریقہ کہ اگر یہی کریں گے، یہ کریں گے لاہور سے باہر کسی دور دراز علاقے میں، اور وہاں پھر وہی پکڑ دکڑ کا عمل تو جاری ہے آپ کے سامنے ہے. وہ تو آپ کے سامنے نظر آ گیا ہوا ہے کہ پکڑ دکڑ کا عمل کس زور و شور سے جاری ہے. اور اس پکڑ دکڑ کے عمل سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ پریشر تو ابھی بلڈ کر لیا ہوا ہے. پنجاب کے اندر سے لوگ نہیں نکل پا رہے، اور قیادت جو ہے وہ لیکن سر جوڑ پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ ایک کامیاب جلسہ ہونا چاہیے، جلسے کو روکنا نہیں چاہیے. یہ جلسے کو جو روکنے کا کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے، یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب آپ کو چلتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم معاملہ ہے، وہ ہے پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے. پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا بڑھ رہی ہیں، یعنی بڑھ رہی ہیں، انکریز ہو رہی ہیں. بین الاقوامی دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں گر رہی ہیں اور ہمارے ہاں کوئی میکانزم نہیں ہے. جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس صبح درخواست لگی ہے، اور وہاں ہماری کوشش ہوگی کہ میں ان کے سامنے یہ بات ڈسکس کر سکوں، بحث کر سکوں، اور سامنے لا کر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکوں ان کے سامنے. ان کا تعلق آپ کو پتہ ہے بنیادی حقوق سے ہے. مہنگائی بڑھتی ہے، ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے، افراط زر تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی بڑھ رہا ہے، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن وہاں کم از کم یہ ایڈوانٹیج ہوا جو 60-70% یا جنرل سیلز ٹیکس تھا وہ واپس آیا ہے، ایک نارمل روٹین پہ آ گیا تھا واپس. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ تاریخی بات ہے جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں کرنا چاہ رہا کہ نہ ایسے کوئی حالات اور واقعات سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ ساری باتیں جو ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں اور دستیاب ہیں. بڑی فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کے کانٹیکس کے حوالے سے آپ لوگوں کا بڑا رہا. انہوں نے خط دیکھیں، وہ آئرن لیڈی ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کر خط لکھتی ہیں بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، ٹیکا ایکٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں. ان کی تو کوشش ہے کہ وہ ایسی ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر رکھیں اور وہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں. یہ تو ان کی کوشش اور کاوش ہے، بڑی بات ہے، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور وہ جیل میں بیٹھ کر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ابھی تک دیکھیں زمانتیں نہیں ہو سکی، نہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی، نہ چودھری اعجاز کی، نہ عمر چیمہ کی، نہ محمود رشید صاحب کی. یہ وہ لوگ ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. اور 9 مئی کے بعد سے یہ مقابلہ جو ہے جیسا بھی ہے، عمران خان صاحب 5 اگست سے پابند سلاسل ہیں، جیل میں بھگت رہے ہیں. 550 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، ان کے بھی آپ دن اندازہ لگا لیں. لیکن یہ مملکت پاکستان ہے، یہاں سب کچھ جائز ہے یہاں. لیکن یاد رکھیے گا یہ زیادہ دیر نہیں نظر آتا. مجھے نظر جو آ رہا ہے، مجھے روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ اب مارچ تک لے کر جائیں گے آپ، کھینچ کھونچ کے جس طرح مرضی ہے. مارچ میں آپ کو اچھی خبر آئے گی. اب متحدہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جاتی ہے تو ایک اکٹھی اسٹرانگ جو ہے نا تحریک چل سکے گی. اس تحریک کا الٹیمیٹلی اثر تو بہت بہتر ہوگا، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ تحریک کی شکل بن پاتی ہے یا نہیں. یہ ہے وہ سوچنے والی بات. اور کیا اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا بھی ہونے دیا جائے گا؟ ویسے تو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کے اعلامیہ بھی جاری کیا، وہ اعلامیہ کہیں ہوا میں چلا گیا. حکومت وقت نے تو دیکھا نہیں. حکومت وقت مصروف ہے اپنے مسائل کے اندر، وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کے جانا چاہتی ہے اور اپنے طریقے سے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتی ہے. اور جو یہ حکومت نام کی تو چیز ہے نہیں یہاں پر موجیں لگی ہوئی ہیں، کرپشن جاری ہے، لوٹ مار جاری ہے، پولیس اپنے طریقے سے لے کے چل رہی ہے، اینٹی کرپشن اپنے طریقے سے، نیب اپنے طریقے سے، ہر کوئی اپنے سٹائل کے ساتھ اور اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. اس کے نتائج کیا ہونے؟ نتائج یقیناً بھیانک ہوں گے اور کوئی اچھے نتائج نہیں ہونے. عوام تو چاہتی ہے کہ بہتری کی طرف آئے، لیکن بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں اور اس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے تو نظر آتا ہے کہ حالات اچھے ہوں گے، واقعات بھی اچھے ہوں گے، چیزیں بھی بہتری کی طرف جائیں گی. اور اس کے نتائج کا دیکھیے دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ عوام کے نکلنے. عوام آج نکلے، سڑکوں کے اوپر نکلے. وہ سڑکوں پہ جب عوام نکلے گی تو پھر یہ چیزیں کچھ بیک فٹ پہ جائیں گی. لیکن ہم سڑک پہ نکل نہیں رہے. عوام کو انگیج کر کے سڑک پہ نکال کے لے کے جب وہ سڑک پہ آئے گی احتجاج کرے گی، اب ایوانوں میں آواز جائے گی. جب ایوانوں میں آواز جائے گی
تو اس کے نتائج آپ کو اچھے ملیں گے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ 8 فروری کا جو جلسہ ہے یہ کامیاب ترین جلسہ ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.